اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون کتمان کا معنی چھپانا، یکتمون مضارع کا فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس چیز کو جو انزل اللہ اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب کتاب سے، خواہ وہ قرآن مجید کتاب ہے یا تورات ہے یا انجیل ہے، جو بھی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی میرے نازل کردہ احکام کو چھپائے گا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا چھپانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یشترون حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بہی ساتھ اس چھپانے کے، ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا مال خواہ کتنا بھی ہو، خواہ وہ لاکھوں کروڑوں کا ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی کہلاتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر فرمایا ہے، متاع قلیل، ثمن قلیل، بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور یہ ہاتھ سے جانے والی ہے، بقا صرف آخرت کے معاملے کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مسائل کو چھپاتے ہیں، مسائل پہ پردہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ پہلی امتوں سے تھے یا اس امت سے ہیں، جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں اور مسائل کو چھپا کے اس کے بدلے دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اولئک یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ ما یاکلون، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ نہیں کھاتے وہ لوگ فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ۔ قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں عام مسائل حل کیے ہیں اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں باتیں بتائی ہیں، ان میں کوئی الجھن نہیں چھوڑی، کوئی غلط فہمی یا کوئی اوہام نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ جو بھی جس آدمی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے یہ، اور پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے، یہودی اور عیسائی جو تھے وہ چھپاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نازل فرمائی تھیں، چھپاتے تھے انہیں۔ اس حوالے سے اللہ نے بتایا ہے پہلے بھی، اور دوبارہ وہ آیت اس لیے لائی گئی کہ مسلمان جو ہیں ان میں وہ قباحتیں پیدا نہ ہوں، ان میں وہ برائیاں نہ آ جائیں۔ فرمایا کہ جو آدمی، جس آدمی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور اسے وہ مسئلہ معلوم ہو اور وہ اس مسئلے کو چھپا دے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی، آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ بظاہر یہ چیزیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے دنیا، ومد دنیا الا متاع الغرور۔ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، نظر کچھ آتا ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ سود کھاتا ہے انسان، بظاہر وہ نوٹ آتے ہیں، کرنسی آتی ہے، سونا ملتا ہے، اس انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ کرنسی نہیں ہے، وہ نوٹ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ دیکھ لے گا جہنم کی آگ کو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مسئلے چھپاتے ہیں، آج تو وہ مال لوٹتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں جی فلاں یہ آیت سے، فلاں حدیث سے قبروں پہ جانا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ قبروں پہ جانا تو منع نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی دعا، کسی عبرت حاصل کرنے کے لیے، کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ جس بات سے منع کیا جاتا ہے یا جو چیز شرک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے جو بھی وہاں دفن ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، شہید ہے، اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، اس سے مرادیں مانگنا، اس کو پکارنا، اس کو استغفار کے لیے کہنا، یہ باتیں ممنوع ہیں۔ لیکن دلیل کہاں سے دی جاتی ہے؟ تم لوگ ہمیں قبریں پہ جانے سے منع کرتے ہو، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں نہیں گئے؟ کیا حضرت عائشہ اپنے بابا کی قبر پہ نہیں جاتی تھیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی قبر پہ نہیں گئے؟ دلیل تو یہ لیتے ہیں، ایسے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو
کہ قبر پہ جانا محض اور جا کے دعا کرنا اس کو تو کوئی بھی نہیں منع کرتا ہے، اور عبرت کے لیے تو جانے کا حکم ہے کہ عبرت کے لیے قبرستان میں جاؤ، لیکن بات تو یہ ہے کہ جانے کے بعد وہاں جا کے جو کام تم کرتے ہو، نظریں نیازیں چڑھاتے ہو، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، حاجت روائی کے لیے کہتے ہو، منع تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ان علماء کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے ایسے دلائل سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ ان دلائل میں آ جاتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ ان دلائل کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا پہلو اس کا سامنے نہیں ہوتا۔ اب یہی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ ایسے کام کر کے دنیا کا مال تو بڑا اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن وہ مال جتنا بھی ہے بظاہر دنیا کی شان و شوکت ہے، دنیا کا آن بان ہے، دنیا کا ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی رنگینی ہے، بڑی چہل پہل ہے، بڑے مزے ہیں، بڑی عیش ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تو واقعی جہنم کی آگ تھی جو ہم اکٹھی کرتے رہے۔ لیکن یہی بات تو یہی ہے کہ اس دنیا میں معاملات پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا آدمی، اسے پیسے تو آپ نے بڑے اکٹھے کر لیے، لیکن جب یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے پیسے، اس کا سونا، اس کی چاندی جو ہے قیامت کے دن بنائے جائیں گے، پلیٹیں بنائی جائیں گی، ان کو آگ میں تپایا جائے گا، اس سے اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اب آج تو وہ کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو ہونا ہے جب قیامت آئے گی۔ آج تو پردہ یہی پڑا ہوا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی تو مال بڑا اکٹھا ہو گیا، پیسہ ہاتھ سے نہیں گیا، اس میں بڑی کشش ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم کھا رہے ہو یہ ہے تو آگ ہے جو پیٹوں میں ڈال رہے ہو۔ اللہ نے انتباہ تو کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے، اس کے باوجود جو کھانے چاہتے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، علماء کو یقیناً پتہ ہے، باقی جو لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ محض دنیا کی خاطر دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور پھر آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا یکلم، نہیں کلام کرے گا، ہم اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے روز۔ یہ اللہ کی ناراضی کا ایک اظہار ہے یا ناراضی کا ایک طریقہ ہے، اور ویسے بھی عام دنیا کی بول چال میں آپ کسی آدمی کے ساتھ ملنے جائیں اور وہ منہ دوسری طرف کر لے، آپ کی طرف توجہ نہ کرے یا آپ سے ہاتھ نہ ملائے، تو دنیا میں بھی انسان اس کو بڑی انسلٹ سمجھتا ہے، بڑی بےزتی سمجھتا ہے۔ اللہ نے بھی وہی سمجھانے کے لیے بات کہ اللہ کتنے ناراض ہوں گے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حساب کتاب بھی فرشتوں سے کہا جائے گا وہ لے لیں، اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا۔ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، گناہ سے پاک ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے کہ بھی اپنی سزا پوری کر لو، اس کے بعد تمہیں نکال لیں گے، 1 سال کی تمہیں جیل ہے، یا قید مشقت ہے تمہارے لیے 6 مہینے کے یا 1 مہینے کی۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے سڑتے رہیں گے، وہ ان کا گناہ ایسا ہے کہ وہ اس گناہ سے پاک نہیں ہوں گے، جہنم بھی پاک نہیں کرے گی انہیں، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب کی بے شمار جو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیں، ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے ان چیزوں سے۔ جہنم میں آگ تو ہے ہی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ زنجیریں بھی ہوں گی، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، کناتیں آگ کی ہوں گی، بستر آگ کے ہوں گے، لباس آگ کے ہوں گے، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے، گرد ہوں گے آگ کے، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، اور فرمایا کہ دردناک عذاب یہاں کہہ کے چھوڑ دیا، وہ دردناک عذاب کیسا ہے، کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا
उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, नश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, हदायत तो आ गई इनके पास, हदायत का पता भी चल गया है इनको, लेकिन हदायत दे के इन्होंने गुमराही खरीद ली, ईमान दे के कुफर खरीद लिया, तौहीद दे के शिरक हासिल कर लिया। वल अज़ाबा बिल मग़फ़िरह, दुनिया में क्या किया इन्होंने, हदायत के बदले गुमराही हासिल कर ली, और आखिरत में उसका नतीजा क्या निकलेगा, अजाब हासिल कर लिया, अजाब मूल ले लिया, बिल मग़फ़िरह, मग़फ़िरत की बजाय। अगर ये अपने सही नीयत के मुताबिक, अकल के मुताबिक, समझ के मुताबिक दीन पे कायम रहते, अल्लाह ताला हदायत का रास्ता भी नसीब कर देते, और क़यामत के दिन इनको अल्लाह ताला की मग़फ़िरत भी नसीब हो जाती। लेकिन इन्होंने महलूक खुदा को धोखा दिया, खुद जानते बूझते थे ये तौहीद है, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये सुन्नत है, ये सारी चीज़ें जानते थे, इसके बावजूद ये साबित करते रहे कि नहीं ये शिरक नहीं है, ये भी जायज़ है, ये बिदअत नहीं, ये भी जायज़ है, ये तो बिदअत हसना है, ये बिदअत नहीं है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। फरमाया कि ये सारा कुछ जानते थे, जानते बूझते इन्होंने किया, और अल्लाह की मग़फ़िरत की बजाय अल्लाह का अज़ाब मूल ले लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाया है इस पे, पहले बता के कि जहन्नम की आग है, अज़ाब अलीम है, अल्लाह कलाम नहीं करेगा, अल्लाह पाक नहीं करेगा, हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। ये सारी बातें बता के अल्लाह फरमाते हैं फमा अस्बरहुम अलन नार, इनका कितना हौसला है आग पे, आग से डरा रहा हूं कि भाई इस रास्ते पे न जाना, आगे आग है। अब देखिए दुनिया में कोई मामूली चीजें हैं, ये सांप है, बिच्छू है, या कोई खौफनाक दरिंदा है, रास्ते में बैठा है, आपको कोई आदमी कहता है भाई इस रास्ते पे सांप है या बिच्छू है या दरिंदा है, वो नुकसान पहुंचाता है, उस पर ना जाओ। अब अक्सरियत तो ऐसे लोगों की है जो रुक जाएगी, डर जाएगी, हाँ नहीं जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए। लेकिन तंबीह के बावजूद, डराने के बावजूद अगर कोई आदमी कहता है नहीं नहीं मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे जाने दो, और चल पड़ता है उस रास्ते पे, तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे ना कितना बड़ा दलेर आदमी है भाई ये, इसको बताया भी है कि ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ जान का ख़तरा है, इस रास्ते पे ना जाओ। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ऐलान एक आदमी कहता है नहीं जाने दो मुझे, अल्लाह वही फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हें जहन्नम से डरा रहा हूं, फत्तकुन नार, आग से डरो, आग में ना जाओ। लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो जाना चाहते हैं, हमें तो परवाह नहीं है इस बात की। उस पे अल्लाह ने तबसरा किया, अच्छा बड़ी तुम्हारी जान है भाई, बड़े दिलेर हो, फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना सब्र है इनका आग पे, कि आग हमें कोई तकलीफ नहीं देगी या आग से हमें कोई नुकसान नहीं देगी, या हम आग बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह ने बड़े तअज्जुब से ये बात इरशाद फरमाई, फमा अस्बरहुम अलन नार, कि कैसे दिलेर हैं ये लोग, कैसे हौसले वाले हैं ये मुशरिक और काफिर, कि जहन्नम से डराने के बावजूद ये जहन्नम को कबूल कर रहे हैं, जहन्नम में जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए? अब देखिए ना, अल्लाह ताला ने तो कुरान जी ने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन आज काफिरों को ये बातें पढ़ के सुनाए तो वो हमें पत्थर मारेंगे कि तुम क्या कहते हो, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, हमारी तहजीब सबसे अच्छी है, हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम तो गंवार और जाहिल हो, तुम बेवकूफ हो। तो अपने आप को, यही बात है जो अल्लाह ने फरमाई कि मेरे बताने के बावजूद अगर ये इस तरफ नहीं आते, तौहीद कबूल नहीं करते, इस्लाम में दाखिल नहीं होते, नबी पे ईमान नहीं लाते, मुझ पे ईमान नहीं लाते, फमा अस्बरहुम अलन नार, बड़े दिलेर हैं ये आग पे, बड़ा हौसला है कि आग में जाएंगे हम। आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल किताब बिल हक़, ज़ालिका इसमें इशारा है, और इशारा किस तरफ है? उनके इस इंजाम की तरफ, उनके इस इंजाम की तरफ जिस वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग जहन्नम में इस वजह से गए, ज़ालिका इनका ये इंजाम इसलिए हुआ, बिअन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ल अल किताब, किताब नाज़िल फरमाई, बिल हक़, हक़ के साथ,
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حقائق کے ساتھ ساری باتیں نازل کی آسمانوں سے، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، اور اس کے باوجود یہ نہیں مانے. سارے دلائل اللہ نے سمجھا دیے، برہان پوری کر دی، ساری حجتیں اللہ نے پوری فرما دیں، نبی بھی بھیج دیے، اور پھر کتاب بھی نازل فرما دی، پھر انسان کو عقل دیا، دل دیا، آنکھیں دیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دی تھیں. سارے جتنے بھی ثبوت ہونے چاہیے تھے یا جتنے بھی چیزیں ہونی چاہیے تھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے مطلوب تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے پوری فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں اس وجہ سے گئے، اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل کی تھی لیکن انہوں نے اس کتاب کی مخالفت کی، اس کتاب پہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا یہ جہنم میں گئے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اس کتاب کی مخالفت کی، جن لوگوں نے اس کتاب پہ جو ایمان نہیں لائے اس کتاب پہ، اور اس کتاب کو قصے کہانیاں قرار دیا، اس کتاب کو کہانت قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف قرار دیتے رہے، اللہ فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، وہ بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی دور کی زد میں بڑے دور چلے گئے ہیں، مخالفت میں بڑے دور نکل گئے ہیں. اس کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ جو ہے وہ ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے کہ اس کتاب پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہے تو سارا برحق، یہ سچی باتیں ہم نے نازل کی ہیں، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کو نہ پڑھنا ہے نہ اس پہ ایمان لانا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو انسان مخالفت میں اور ضد میں کہاں چلا جاتا ہے. آج کافروں کے ملکوں میں باقاعدہ اس بات پہ مہم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو غارت گری اور قتل کرنا سکھاتی ہے، یہ تو دہشت گردی کی کتاب ہے. یہ ہے وہ ضد اور ہٹ درمی جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں لائے. ان کے دماغوں میں بات یہی پڑی ہے کہ یہ کتاب تو صرف قتل اور قتال کا حکم دیتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا سکھاتی ہے، باقی اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کے جو اصول و ضوابط بتائے شریعت نے، جو قوانین بتائے اس کے، ان سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ محض ایک مخالفت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس آیت سے آگے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پچھلا مضمون تھا وہ پورا ایک چیپٹر تھا مکمل. اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو جرائم تھے ان کا ذکر فرمایا اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ نالائق ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جو امامت کا منصب ہے وہ ان سے بدل کے مسلمانوں کو یا امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ قبلے کی تحویل بھی کی جاتی، قبلہ بھی بدل دیا گیا، امامت کا منصب بھی دے دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات توحید کے حوالے سے بتائی، اور پھر تحویل قبلہ کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، جو باتیں بنائی جا رہی تھیں، جو تانے دیے جا رہے تھے، ان کا ذکر کیا. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا، یہ فرمایا کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم چہرہ اپنا پھیر لو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، یا مغرب کی طرف. حالانکہ اس سے پہلے تو اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل چیز جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ اگر قبلہ مغرب کی طرف کہے تو مغرب کو منہ کر لو، مشرق کو کہے تو مشرق کو منہ کرو، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہی تم کرو اور وہی نیکی ہے. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پہ لڑائی جھگڑا کرنا
بحث کرنا، مناظرے کرنے اور اس مسئلے کو طول دینا، اپنا وقت ضائع کرنا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ تھا مسلمانوں کا، وہ تو بڑا واضح تھا کہ جیسے ہی حکم نازل ہوا کہ بھئی تمہارا قبلہ اب مشرق کی طرف نہیں ہے، مغرب کی طرف، مسلمانوں نے تو فوراً اپنا چہرہ بدل لیا، اب جھگڑا شروع کر دیا اہل کتاب نے، کافروں نے، مشرکوں نے۔ اس جھگڑا جب طول دیا، جب لمبا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ بھائی اب اس جھگڑے میں زیادہ نہ پڑو، جو تمہارے کام کی بات تھی وہ ہم نے تمہیں بتا دی، جو ہم نے عدل بدل کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب ان کو جن کو تکلیف ہوتی ہے یا جن کو اس بات سے پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی ہوتی رہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے، جو فیصلہ ہم نے کر دیا وہ فیصلہ مکمل ہے۔ لہٰذا اس بات پہ اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی باتوں کی جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکی والی باتیں کون سی ہیں۔ اب نیکی لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، جو فیصلہ تھا وہ ہو چکا، اور یہ فیصلہ قطعی ہے، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے لیے امامت کا منصب امت محمدیہ کو ہم نے دے دیا ہے، قیامت تک کے لیے ہم نے قبلہ جو بدلنا تھا مستقل طور پر قیامت تک وہی قبلہ اب رہے گا۔ اب اس بات کو تم چھوڑو، اس بات پہ ان کا لڑائی جھگڑا جو ہے اس کا تم جواب نہ دو، بلکہ اب ہم تمہیں نئی باتیں بتاتے ہیں کہ تمہیں امامت کا منصب دینے کے بعد، تمہارا قبلہ تبدیل کرنے کے بعد تمہیں کام کیا کرنے ہیں، تمہارے لیے نیکی والے کون سے کام ہیں۔ اب یہ نیکی والے کام جو ہیں یہ سورہ بقرہ کی آخر تک چلیں گے، تیسرے پارے کے ابتدا تک یہ سورہ چلتی ہے، اور وہاں تک جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بڑے بنیادی قسم کے اور بڑے موٹے موٹے احکام تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بر کے حوالے سے بتا دیے کہ مسلمانوں اب اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑو، قبلہ جو ہے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ دے دیا، اب یہ ان کی پریشانی ہے یا ان کی ندامت ہے وہ ان کے ذمے ہے، وہ ان پہ رہنے دیں، لیکن اب جو کرنے والے کام ہیں وہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے چھوڑو، یہ نیکی کے کام ہے، یہ کام کرو۔ اور یہ پورے کا پورا چیپٹر جو ہے آگے سورہ بقرہ کے آخر تک چلے گا انشاءاللہ۔ اس سے ایک یہ بات بھی ہمیں بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنا اور لڑائی جھگڑے زیادہ کرنے، ان کو طول دینا، اس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ حالانکہ قبلہ جو ہے اللہ نے خود بنایا اور اس کی طرف منہ کرنا، وہ سمت اختیار کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی لیس البر، کہ اب قبلے کی طرف منہ کرنا جو ہے یہ نیکی نہیں ہے، اس بات میں اتنا اپنا وقت ضائع نہ کرو، اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، نیکی کی باتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں بنیادی ہیں ان پہ تو زور دینا چاہیے، ان پہ تو انسان کو تکرار کرنی چاہیے، بار بار سمجھانا چاہیے، بار بار بحث کرنی چاہیے، اور اس میں جو سب سے بنیادی بات توحید کی ہے، اور پھر رسالت کی ہے، پھر آخرت کی ہے، یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ان سے جو اختلاف کرے اسے بار بار سمجھائیں، اسے بار بار بتائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض باتیں جو ہیں ہمارے ہاں بہت سی ایسی رائج ہیں جن پہ ہم لوگ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری اپنی سوچ تو یہی ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان انتشار کا باعث ہیں، اختلافات کا باعث ہیں، گروہ بندی کا باعث ہیں، اور ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسی باتیں جن میں حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہی بعض اوقات موقف جو ہے وہ ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایسی باتوں میں عام آدمی جو ہے جو عالم نہیں ہے اس کو بالکل ہی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم جیسے جو طالب علم ہیں انہیں بھی اس جب ایک عالم کی رائے یا ایک عالم کا فتویٰ سامنے آ جائے تو پھر خاموشی میں ہی انسان کی بھلائی ہے، خاموشی میں ہی خیر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات دوسرے پہلو کے دلائل سامنے نہیں ہوتے یا اس کی سمجھ نہیں آتی کہ فی الواقعی یہ کیسے یوں موقف ہے اور وہ موقف جو ہے وہ کیسے ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب کتاب و حدیث سے ہی
دو موقف سامنے آ جائیں تو پھر اس میں انسان کو سکوت اختیار کر لینا چاہیے، اپنے وقت بھی بچانا چاہیے اور اپنا دین اور ایمان بھی بچانا چاہیے۔ زیادہ بحثوں میں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا زیادہ بحثوں میں پڑھنے سے، سوال جواب کرنے سے، اور خود ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا قوی ہو۔ ایسے خواہ خواہ باتیں کرتے ہوئے اور بعض کا لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے انسان کی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے انسان کے اپنے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنا چہرہ قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب یا مغرب کی طرف، ولکن بر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، سب سے پہلی بات کون سی؟ اللہ پہ ایمان۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلی بات نیکی والی وہ ہے اللہ پہ ایمان، اللہ کی توحید پہ ایمان، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات بل یوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان، بل ملائکت، فرشتوں پہ ایمان، بل کتاب، کتاب پہ ایمان، بل نبیین، اور نبیوں پہ ایمان۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ جی یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں گنوائی ہیں، یہاں 5 ہیں، اور چھٹی کون سی ہے؟ تقدیر۔ چھٹی چیز جو ہے وہ تقدیر ہے، اس کی وضاحت کہاں پہ ہے؟ حدیث شریف میں، بالقدر خیر ہی بشر ہی۔ چھٹی چیز جو ہے وہ حدیث شریف میں ہے، اور وہ بھی اسی طرح ارکان ایمان میں شامل ہے جس طرح یہ 5 باتیں ارکان ایمان میں شامل ہیں۔ یہ 6 ارکان ہے ایمان کے، 5 یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، اور چھٹا رکن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ چھٹوں ارکان ایمان کے ایک ہی درجے پہ ہیں، ان سب پہ ایمان لانا واجب ہے۔ جو آدمی ان میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ان کی وضاحت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پہلے بھی الحمدللہ ہوتی رہی ہے، اور آئندہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا مال دے علی حبہ، اس کی محبت سے، اس کی محبت میں، اس کی محبت کے باوجود۔ ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ دونوں ہیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ ہی کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں دو جس سے بڑی محبت ہے تمہیں، اور ہی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں مال دو، خالص اللہ کے لیے، جس میں کسی قسم کا ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور دنیاوی مفاد نہ ہو کہ کل کو ہم نے ان سے ووٹ لینے ہیں لہذا ان کو پیسے دو یا ان کی اعانت کرو۔ من آتا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے روکو۔ من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ فقد استکمل الایمان، اس سے تمہارے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ جو کام بھی کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس طرح بھی صحیح ہے کہ علی حبہ، مال کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ہے، لیکن اس محبت کے باوجود نکالو مال اپنا اللہ کی راہ میں، یہ ہے نیکی کا کام۔ اور یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے مال جیبوں سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مال بڑی تباہی ہے بندے کے لیے، بڑی تباہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے نا، الفتنۃ امتی المال، میری امت کے لیے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، اور میری امت کے لیے اللہ نے آزمائش رکھی ہے مال میں۔ بڑی تباہی ہے مال کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں پوری دنیا کی سطح پہ آپ لے لیں، یہ جتنے بھی جنگیں ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب مال کو، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اور جو باہمی لڑائیاں جھگڑے انفرادی طور پہ ہوتے ہیں
وہ بھی سارے مال سمیٹنے کے لیے، اور جو دھوکہ فریب اور جھوٹ اور بدعہدی جو بھی انسان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ جو ہے اس کا سبب وہ مال ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے سے پہلے حکم دیا اس بات کا کہ اپنے جیبوں سے مال نکالو اللہ کی راہ میں، ذوی القربا، کس کو دو؟ رشتہ داروں کو۔ فرمایا کہ رشتہ دار پہ مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ رشتہ دار کو جو مستحق ہے اس کو مال دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو ثواب ہے صدقے کا اور دوسرا ثواب ہے صلہ رحمی کا۔ دوہرا ثواب ہوگا اپنے اعزاء و اقارب کو، اور اگر انسان کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، تو سب سے زیادہ ثواب اپنے والدین پہ خرچ کرنے کا ہے۔ سب سے زیادہ اجر و ثواب اپنے والدین پہ خرچ کرنے کا ہے۔ بڑا حق ہے والدین کا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ تو بھی اور تیرا جو کچھ بھی ہے مال دولت وہ سارا تیرے باپ کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے بہن بھائی آتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں اگر کوئی مستحق ہے اس کو دینے کا بھی اجر و ثواب ہے زیادہ۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے بعد باقی جو اعزاء و اقربا ہیں ان میں دیکھیں جو کوئی مستحق ہے وہ زیادہ قابل اجر و ثواب ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے اقربا کے علاوہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والیتامی، اور پھر یتیموں پہ مال خرچ کرو، یتیموں کو مال دو۔ اب یہ بات تو درست ہے کہ جو اقربا ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، لیکن اس کے باوجود غیر جو قرابت دار ہیں ان پہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی کم نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے بعض حالات میں ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ اقربا پہ خرچ کرنے سے آگے بڑھ جائے۔ یتیم کی کفالت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے اور اس کے درمیان ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، میرے قریب ہوگا وہ۔ اور پھر فرمایا کہ جس آدمی کا دل سخت ہے، دل نرم ہے، رقت پیدا نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، فرمایا کہ وہ کسی یتیم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیں گے۔ آگے فرمایا کہ والمساکین، اور مسکینوں پہ اپنا مال خرچ کرو۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچے کو آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے شروع میں اسکول میں گیا ہے اور ایک بات آپ بچے کو بتاتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک بات جو ہے الگ الگ نام لے کے فلاں پہ بھی، فلاں پہ بھی، فلاں پہ بھی، فلاں پہ بھی، حالانکہ اللہ فرما دیتے بھائی جو بھی حاجت مند ہے سب پہ کرو۔ حاجت مندوں میں اپنے بھی آ جاتے، غیر بھی آ جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اسلوب جو ہے، اتنا ذہن نشین کرنے والا اور اتنا دل نشین ہے انداز کہ انسان اگر غور کرے تو بڑا محبوب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مسکین کا لفظ الگ فرمایا، استعمال فرمایا، سائلین کا الگ استعمال فرمایا۔ حالانکہ سائل جو ہے وہ بھی مسکین ہے، لیکن ان دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق فرمایا ہے۔ فرمایا مسکین وہ ہے جو ہے تو حاجت مند، اسے بھی مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنی مدد کے لیے یا اپنی غربت کا رونا نہیں روتا، کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ہے مسکین۔ اور سائل وہ ہے جو آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، جو اپنی غربت کا اظہار کر دیتا ہے اور جو آپ سے تعاون یا مدد کی درخواست کرتا ہے، وہ ہے سائل۔ سائل اور مسکین ہیں تو دونوں ہی غریب، دونوں محتاج ہیں، دونوں حاجت مند ہیں، لیکن فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت کسی کو بتاتا نہیں، خودداری میں رہ کے گزر بسر کرنا چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں اندھے اور بہرے بن کے نہ رہو، اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہو، اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں دیکھتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی بہن ہو، آپ کا اپنا بھائی ہو، کوئی چچا ہو، کوئی پھپھا ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو، لیکن وہ اپنی خودداری کی وجہ سے تمہیں بتانا نہ چاہتا ہو اپنے حالات کو،
حالانکہ وہ مدد کا محتاج ہو. فرمایا کہ وہ مدد کا محتاج ہے اور تمہیں خود یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون ہے اس لائق جس کی مدد کرنی چاہیے. سائل تو وہ ہے جس نے اپنی اظہار کر دیا اپنی غربت کا، اپنی محتاجی کا، اس کے لیے تو معاملہ دوسرا ہو گیا. لیکن فرمایا کہ مساکین پہ بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے اور اس بات کی تو رکھنی چاہیے، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اور یہی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمائی کہ واللہ وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں جو آدمی خود تو رات کو پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکے پیٹ سو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ہمسائے کی خیر خبر رکھنی چاہیے. اسلام نے تو اتنی وضاحت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں اور اتنی تربیت کی ہے مسلمانوں کو کہ اگر یہ باتیں ہم ذہن نشین رکھیں، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو اس دنیا میں ہی ہمارے لیے جنت بن جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کرنے والا ہے کم از کم اس کی اپنی زندگی تو بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. باقی جو ہے لینے والا یا دوسرا ماحول یا معاشرہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن جو آدمی ان باتوں کا خیال رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو آدمی خیال رکھتا ہے کم از کم اس کی اپنی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا ڈپریشن ہے، بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے، یہ ساری باتیں واللہ یہ ساری باتیں ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، کہیں اور سے نہیں آتی. یہ ساری ہماری اپنی وجہ سے آتی ہیں، ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ بابن السبیل، اور مسافر پہ بھی اپنا مال خرچ کرو. مسافر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اب مسافر ہے، گھر سے باہر نکلا ہوا ہے اور سو طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، معاملات پیش آ جاتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اپنے گھر میں وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، سفر کے دوران اگر اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اسے ضرورت پڑ گئی تو فرمایا کہ زکوٰۃ بھی اسے دے سکتے ہو، زکوٰۃ کا پیسہ بھی دوران سفر اس پہ خرچ کر سکتے ہو. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہو، اسے پیاس لگ جائے، اور دوسرا آدمی جنگل میں ایسا ہو جس کے پاس پانی موجود ہو، اور وہ دوسرا مسافر آدمی اسے پانی طلب کرے اور وہ اس کو پانی نہ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی باتیں ارشاد فرمائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دے گا. مسافر کو پانی نہ دینا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کے بارے میں بڑی واضح باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ صدقہ اللہ کو غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ قیامت کے دن میدان حشر میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو فرما دیا کہ یہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ تو امن میں ہوں گے، وہ تو آرام میں ہوں گے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو وہ 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکا یا جس کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس کا الگ سے سایہ ہو جائے گا اس کے اوپر. عرش کا سایہ تو نصیب نہیں ہوگا، لیکن صدقہ جو ہے وہ بذات خود اس کے لیے سایہ بن جائے گا حشر میں. صدقہ جو ہے میدان حشر میں سایہ بن جائے گا. اور پھر اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور مصائب و آلام، پریشانیاں، یہ دونوں ایسے پیرلل چلتے ہیں. اگر صدقہ آگے بڑھ جائے تو صدقہ غالب آ جاتا ہے پریشانیوں میں اور دکھوں پہ، اور اگر صدقہ کرنا انسان چھوڑ دے تو دکھ اور پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں، یہ آگے چلی جاتی ہیں. اور پھر یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آدمی کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جنت کا مشروب پلائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے پانی کا اور جنت کے مشروب کا کیا مقابلہ. دنیا میں ایک گلاس پانی کسی کو دے دینا کیا معنی رکھتا ہے، کوئی ہے قیمت اس کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کا مشروب تمہیں پلائے گا. اور فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے بھوکے کو، اللہ تعالیٰ جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا.
اور فرمایا کہ تیسری بات یہ فرمائی کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کو جو لباس کا محتاج ہے اس کو لباس خرید کے دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے گا اسے. اب دنیا کی ان چیزوں سے کیا نسبت ہے جنت کی چیزوں کے ساتھ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ثواب کی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم چل کے آتے ہو، میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے آتا ہوں. تم دوڑ کے آتے ہو، میں بھاگ کے آتا ہوں. اور پھر بات سمجھانے کے لیے کیا کیا مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور کس کس طریقے سے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی سچی بات یہ ہے کہ اس طرح سے سمجھا نہیں سکتے یا اس حکمت کے ساتھ اور اس اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی حساب کتاب کے لیے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تو اس سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا. آپ انداز لگائیے کہ سمجھانے کا انداز کیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مثالیں، بچوں کو بھی انسان ایسی مثالیں دی ہیں کہ جو جاہل سے جاہل اور بدو سے بدو، نالائق سے نالائق آدمی ہے، اس کے دل میں بھی بات اس طرح بیٹھ جائے گی کہ بات نکلے گی نہیں اس کے دل سے. انسان کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نے کب پانی مانگا مجھ سے، یا آپ کو کیسے ضرورت پڑ سکتی ہے پانی کی؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی آیا تھا، میرا بندہ تمہارے پاس، اس نے تم سے پانی مانگا، تم نے اس کو پانی نہ پلایا. اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا ثواب تم مجھ سے لے لیتے. اسی طرح فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے بات. اس کے باوجود بھی اگر ہماری عقلوں پہ بٹے پڑے رہیں اور ہم بات کو نہ سمجھیں یا بات ہمارے دلوں میں نہ اترے تو ہماری نالائقی اور ہماری محرومی ہے. بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نے کب کھانا مانگا، آپ کو کھانے کی کیسی حاجت؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تمہارے پاس فلاں وقت آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تم اس کو کھانا کھلاتے تو اس کا اجر و ثواب مجھ سے لے لیتے. اسی طرح دوسری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس طرح سمجھایا کہ صدقہ اور خیرات کرنے میں کتنی خیر و برکت ہے انسان کے لیے. اور پھر اللہ کو دیا ہوا تو جاتا ہی نہیں ہے کہیں پہ، یہ تو وہ ہے جو واپس آنا ہی آنا ہے، اس کے آنے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ یہی بات جو ہے یہ دل میں بیٹھتی نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، سود اور رشوت اور حرام اور حلال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ دنیا میں پردہ پڑا ہوا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا تو اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ یہ جو مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یہ ہمارے لیے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا، نالائقیوں کا، عاقبت کی بربادی کا باعث بننے والا ہے. انسان اللہ کے، یہ تو جو مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے چشمہ ہے. چشمے سے آپ پانی بھرتے رہیں اور چشمے سے لیتے رہیں، چشمہ جاری رہے گا. چشمے کو چھوڑ دیں، چشمہ خشک ہو جائے گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بس سائلین، سوالیوں کو بھی دو، ان پہ بھی خرچ کرو. وفر رقاب، اور فرمایا کہ مال کس پہ خرچ کرو؟ رقبہ کہتے ہیں گردن کو. رقاب گردنوں میں خرچ کرو. گردنوں میں خرچ کرنے سے کیا مراد؟ کہ جو آدمی کوئی غلام ہے اس کو آزاد کراؤ، جو آدمی دیت کی وجہ سے قید میں ہے یا کسی اور وجہ سے اس پہ چٹی پڑ گئی، غرامہ پڑ گیا اور اس کو اہلیت نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کی وجہ سے جیل کاٹ رہا ہے یا کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، فرمایا ایسے آدمی پہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس پہ اپنا مال خرچ کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی فضیلت ہے اس بات کے بارے میں. کوئی ایسا آدمی جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جیل میں ہے، دیت ہے یا کوئی اور جو اس پہ جرمانہ پڑ گیا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ دے سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کراتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آدمی کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. اس کے ہاتھ کو غلام کے ہاتھ کے عوض، اس کے پاؤں کو غلام کے پاؤں کے عوض، اس کے جسم کو پاؤں کے جسم کے عوض، سارے کا سارا جو ہے. فرمایا کہ جس نے بندے کو آزاد کروایا پیسے دے کے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کا کام یہ بھی ہے نماز قائم کرو.
وآت الزکات، اور نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دو. والموفون بعہدہم، موفون کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. وفا کا معنی پورا کرنا. موفون پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدوں کو. نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لو تو وعدہ پورا کرو. اور آج کل اس کی تو اتنی کمی ہے، اس میں اتنی غفلت ہے، اور اس سے اتنے لوگ لاپرواہ ہیں کہ وعدے کی اہمیت کو بالکل سمجھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے معاملے میں بہت زیادہ پابندی فرمائی اور لوگوں کو حکم بھی دیا اس کا. جنگ بدر پہ بڑی شدید قلت تھی صحابہ کرام کی، سامان کی بھی، اور بڑی ضرورت تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوتے. لیکن ابو حذیفہ اور ان کے والد جب مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو انہوں نے وعدہ لیا حضرت حذیفہ سے اور ان کے والد یمان سے کہ تم لوگ مدینہ جا رہے ہو، اور اگر ہمارے اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس شرط پہ تمہیں چھوڑتے ہیں کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے. دونوں نے وعدہ کر لیا باپ بیٹے نے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. اور اس کے فوراً بعد ہی جنگ بدر کا موقع آ گیا. حضرت حذیفہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ سے نکلے تھے تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کافروں سے، شدید ضرورت تھی اور مجبوری کے بہانے جیسا آج ہم بنا لیتے ہیں نا، یہ مجبوری ہو گئی. جو بھی وعدہ ہے جی مجبوری ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مجبوری جو ہے یہ سارے وعدوں کو ختم کر دیتی ہے. اتنی مجبوری تھی مسلمانوں کو ساتھ شامل کرنے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ حذیفہ اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو تم لوگ واپس مدینے چلے جاؤ، ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو. دونوں باپ بیٹے کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اور اللہ نے مدد فرمائی. پھر ابو جندل کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سہیل سے کہا، اللہ کے باپ بیٹا تھے ابو جندل اور سہیل، اور جب تحریر ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، تحریر مکمل ہی ہوئی تھی، تو ابو جندل آ گئے بیڑیاں پہنی ہوئی اور آ کے حال دعائی شروع کر دی، یا رسول اللہ مجھے آپ ان سے کافروں کے پاس ان کے حوالے نہ کریں. مسلمان خود بھی نہیں چاہتے تھے حوالے کرنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے یہاں تک کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم وعدہ کر چکے، تحریر ہماری ہو چکی، لیکن اس ایک آدمی کو تم میرے لیے چھوڑ دو، اس کو استثناء دے دو میرے لیے. سہیل کہنے لگا نہیں، میں اس کو استثناء نہیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو جندل سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لہذا ان کے ساتھ چلے جاؤ. اتنی وعدے کی پابندی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کر لو تو وعدہ پورا کرو. آگے فرمایا کہ نیکی کا کام یہ بھی ہے والصابرین، صبر کرنے والے، فی البأساء، جب کوئی فقر و فاقہ آ جائے، غربت کا دور آ جائے، محتاجی کا دور آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، والصابرین، تو اس فقر و فاقہ میں صبر کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے. والضراء، ضراء کا معنی ہے جسمانی تکلیف، بیماری آ گئی اور کوئی ایسا جسمانی مسئلہ بن گیا، حادثہ ہو گیا، زخمی ہو گیا، فرمایا کہ ایسے معاملے میں بھی صبر کرنا یہ نیکی کا کام ہے. وحین الباس، اور فرمایا کہ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں جنگ ہو جائے اور اس میں انسان کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس میں صبر کرنا یہ سارے نیکی کے کام ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ ثابت کر دیا، جو سچے ہیں کس بات میں؟ اپنے ایمان میں. اپنے ایمان میں انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. جو لوگ یہ نیکی کے کام کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے.
جتنا انسان نیکی کام زیادہ کرے گا اتنا ایمان قوی ہوگا، اتنا ایمان انسان کا اپنا ایمان جو ہے سچا ثابت ہوگا، اور جتنا انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا ضعیف اور بڑا کمزور ہے۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سارے یہ سورہ کے آخر تک مختلف احکام ہیں جو کہ بر کے حوالے سے ہی ہیں۔ یہ سارے اب نیکی کے کام اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں، یہ تمہیں کرنے ہیں، اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے یہ کوڈ آف لائف ہے، پوری حیات کا ضابطہ ہے جس میں ایک ایک آیت میں مختلف احکام ہیں۔ ایک آیت میں کوئی حکم ہے، دوسری میں کوئی حکم ہے، ان کا آپس میں کوئی خاص بظاہر ربط نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام بتا رہے ہیں پوری امت مسلمہ کو کہ امامت کے منصب حاصل ہونے کے بعد یہ تمہارا کوڈ آف لائف ہوگا، یہ تمہارا ضابطہ حیات ہوگا، تم نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ ان اصولوں کے مطابق بسر کرنی ہے، یہ کام کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص۔ اب یہاں فوراً بر کے جو ذاتی قسم کے اور انفرادی قسم کے عمل تھے ان کے بعد اب ایک اجتماعی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوتبہ لکھا گیا، ماضی مجہول ہے یہ، علیکم تمہارے اوپر۔ جہاں کہیں بھی ان لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کوتبہ، اس سے مراد ہے فرض، اس سے مراد فرض ہے۔ کوتبہ علیکم فرض کیا گیا تمہارے اوپر القصاص، قصاص کا معنی، قصاص کا لغوی معنی تو ہے مماثلت، ایک جیسی چیز، لیکن اصطلاح میں جب ایک آدمی قتل عمد کرتا ہے، قتل عمد کے احکام بھی ہیں قرآن مجید میں اور قتل خطا کے بھی احکام ہیں۔ قتل خطا کا ذکر آگے آئے گا، یہاں جو احکام ہیں وہ قتل عمد کے ہیں۔ قتل عمد سے مراد کیا ہے؟ قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی ایسے آلے کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کے اوپر حملہ آور ہو جس کے ساتھ قتل کا یقین ہو، قتل پوری طرح ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس آلے کے ساتھ کسی دوسرے کا قتل ہو جانا یقینی ہے عام عادت میں تو وہ قتل عمد کہلائے گا۔ اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، ہم قصاص کا حکم جو ہے تمہیں دے رہے ہیں فرض کے درجے میں، فی القتل، قتل کے معاملے میں، قتل کے معاملے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے الحر بالحر۔ اگر قاتل آزاد ہے، حر کا معنی آزاد، الحر، اگر قاتل آزاد ہے تو وہی آزاد قاتل قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، اگر قاتل آزاد ہے تو وہی آزاد قاتل جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے معنی تو یہ بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل جو ہے اس کے بدلے میں کسی اور دوسرے آزاد کو قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے، صحیح مفہوم۔ ویسے عام جو تراجم ہیں ان میں بڑا کنفیوژن ہے، لیکن ایک ترجمہ پاکستان میں حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں ہی اس بات کو بڑا واضح کیا ہے۔ باقی جتنے بھی تراجم ہیں ان سب میں یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کا مطلب کیا ہے۔ کیا اگر ایک آزاد آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ کے کسی اور آزاد کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا اصل مفہوم یا اصل ترجمہ یوں ہی ہونا چاہیے کہ آزاد قاتل کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے، آزاد کو۔ بالعبد بالعبد، اور غلام قاتل ہے تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے۔ قاتل غلام ہے تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے۔ بل انسا بالانسا، اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج بھی یہ جہالت کا قانون اور وحشیوں کا قانون ہے
کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو جو طاقتور قوم میں ہیں وہ ایک کے بدلے میں 20 نہیں 1000 نہیں لاکھوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور یہ اس وقت بھی اسی طرح کا رواج تھا قبائلی جنگوں میں بھی کہ اگر ایک کسی قوم کا کسی طاقتور قوم کا کسی بڑے قبیلے کا کوئی ایک آدمی قتل ہو گیا, ایک عورت قتل ہو گئی یا کوئی بچہ قتل ہو گیا تو اس کا انتقام ایک عورت سے یا ایک مرد سے یا ایک بچے سے نہیں لیتے تھے بلکہ پورے کے پورے قبیلے کو تہس نہس کر دینا یہ ان کا ہدف ہوتا تھا. بالکل وہی جہالت جو آج کے زمانے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ آزاد نے قتل کیا ہے تو اسی ایک آزاد کا قتل جو ہے وہ لے سکتے ہو, بس دوسرے آدمی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو بس وہی غلام مجرم ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مجرم نہیں ہے, کسی دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے. اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تب بھی اس میں یہ بھی بات ارشاد فرما دی, واضح فرما دی کہ قتل جو ہے یہ غیر انسانی سزا نہیں ہے. خود اللہ فرماتے ہیں, آگے اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے کہ یہ قتل و غارت اور خون ریزی اسی صورت میں رک سکتی ہے کہ قاتل کو پھانسی لگایا جائے, قاتل کو قتل کیا جائے, قاتل کو قتل کی سزا ملنی چاہیے خواہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو. اور پھر عورت بھی اس وجہ سے قابل رحم نہیں ہے کہ یہ عورت ہے. اگر قتل عورت نے کیا ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے واضح فرما دیا کہ اگر عورت قاتل ہے تو عورت کو بھی قتل کیا جائے گا. آگے فرمایا فمن اوفیا. اب یہ مسائل اور احکام ہیں, آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, میں بھی حفظ الامکان سمجھانے کی کوشش کروں گا. فمن اوفیا لہو من اخیہ, فمن پس جو شخص اوفیا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. افو کا معنی معاف کر دینا. من اوفیا جو کوئی معاف کیا گیا, لہو واسطے اس کے. اب معافی کا طلبگار کون؟ ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. معافی کا طلبگار کون ہوگا؟ قاتل یا اس کے ورثاء. اللہ فرماتے ہیں فمن اوفیا لہو کہ اگر کسی کو معاف کیا گیا من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے. بھائی سے مراد کون ہے؟ جی مقتول کا جو وارث ہے, مقتول کا جو وارث ہے وہ مراد ہے اس سے. مقتول کا بھائی ہو یا اس کا والد ہو یا اس کا بیٹا ہو, جو بھی ہو, اس کو دینی بھائی کہا ہے. اور دینی بھائی اس لیے کہا ہے, مسلمانوں کے لیے احکام ہے تاکہ مقتول جو ہے جنہوں نے بدلہ لینا ہے ان کے دل میں تھوڑا رحم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اخی کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے, کہ تاکہ یہ تھوڑا سا احساس رہے کہ بھائی قتل تو ہو گیا لیکن اب یہ تمہارا بھائی ہے, اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو پھر کیسا ہے, اور اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فمن اوفیا لہو, اور وہ قاتل جس کو معاف کیا گیا من اخی ہے مقتول کے ورثاء کی طرف سے, شیئن کچھ بھی, فاتباع بالمعروف, فاتباع بالمعروف. اتباع کا معنی پیچھا کرنا, معروف کا معنی نیکی یا اچھا طریقہ. جب ایک مقتول جو ہے وہ قاتل کو معاف کر دے اور دیت طے ہو جائے, اچھا بھئی ہم قصاص نہیں لیتے, قتل میں قتل نہیں کرتے, ہمارے مقتول کی دیت ادا کر دو. دیت شریعت میں پہلے سے, اسلام سے پہلے سے 100 اونٹ چلی آ رہی ہے اور اسلام نے بھی اسی کو بحال رکھا ہے. ایک آدمی مسلمان آدمی کے قتل عمد کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے, جتنی بھی اس زمانے میں اس کی قیمت ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی قاتل تھا, ایک ہے مقتول. مقتول کے وارثوں نے قصاص لینا معاف کر دیا, بھئی ہم قصاص نہیں لیتے, ہمیں دیت دے دو. اور دیت بھی طے ہو گئی کہ 100 اونٹوں کی دیت جو ہے وہ اتنی بنتی ہے, اتنی دے دو. اب اللہ تعالیٰ مقتول جنہوں نے دیت لینی ہے انہیں یہ ہدایت دے رہے ہیں
اتباع بالمعروف کہ تم پیچھا کرو قاتل سے دیت لینے کا اچھے طریقے سے، اس سے اچھے طریقے سے دیت لینے کا مظاہرہ کرو. اگر اس کو کوئی تھوڑی مہلت چاہیے مہلت دے دو، اگر وہ قسطوں میں دینا چاہتا ہے قسطوں میں دے دو. مطلب یہ ہے کہ پریشانی کا یا مسئلے کو الجھانے کا باعث نہ بنو. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ بات قاتل کے لیے ہے. ادا کرو الیہ طرف اس کی، کس کی؟ مقتول کی، باحسان احسان کے ساتھ. اب یہ بات جو ہے یہ قاتل کے ورثاء کے لیے، قاتلوں کے لیے ہے کہ تمہارے لیے اگر انہوں نے کچھ معاف کر دیا قصاص کا معاملہ، دیت طے ہو گئی، تو دیت دینے میں تم انہیں تنگ نہ کرو. اچھا جی آج دیں گے کل دیں گے، اتنے لے لو اتنے لے لو. جو معاملہ پہلی دفعہ طے ہو گیا اس کو پھر اچھے طریقے سے نبھاؤ. لینے والا بھی زیادتی نہ کرے اور دینے والا بھی کوئی زیادتی نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ. ذالک اشارہ ہے دیت کی طرف. جو پہلی قومیں تھیں یہودیوں میں قصاص تھا دیت نہیں تھی، قصاص تھا دیت نہیں تھی. عیسائیوں میں دیت تھی قصاص نہیں تھا. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سہولتیں دے دیں. اگر کوئی قصاص لینا چاہے تو اس کی آزاد مرضی پہ ہے، اور اگر کوئی معاف کر دے اور اس کے بدلے میں دیت لینا چاہے تو دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف. خفیف کا معنی ہلکا کرنا، کم کرنا، نرمی اختیار کرنا. اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف، یہ نرمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے اللہ کی. اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے نرمی کا معاملہ کیا تمہارے ساتھ کہ توجہ دلا دی مقتول کو کہ تم اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دو، اور پھر اس کے لیے دیت کا معاملہ بھی رکھ دیا کہ قصاص کو معاف کر دو، اس کی جگہ پہ دیت لے لو. اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحمت کا تمہارے ساتھ کیا. فمن اعتدی بعد ذلک، فمن اعتدی پس جو شخص زیادتی کرے، فمن اعتدی بعد ذلک، بعد ذلک کے سے مراد کیا ہے؟ معاملہ طے ہو جانے کے بعد. قاتل اور مقتول کے درمیان ایک معاملہ طے ہو گیا، خواہ تو وہ مکمل طور پہ معافی کا ہو، ہم قصاص بھی نہیں لیتے، اللہ کی رضا کے لیے دیت بھی نہیں لیتے، خواہ یہ معاملہ طے ہو جائے، یا یہ معاملہ طے ہو جائے کہ ہم قصاص نہیں لیتے ہم دیت لیتے ہیں، خواہ یہ معاملہ طے ہو جائے کہ ہم دیت نہیں لیتے قصاص لیتے ہیں. جو بھی معاملہ طے ہو جائے اللہ فرماتے ہیں فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے. دیت ادا کرنے میں کوئی زیادتی کرے، کم کرے، نہ کرنے کی کوشش کرے، یا پھر مقتول لوگ جو ہیں وہ دیت بھی لے لیں اور اس کے بعد پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں، یا کوئی ایسا کام کر دیں جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اللہ کی حد سے آگے گزرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فلہ عذاب علیم، پھر وہ عذاب علیم کا مستحق ہو جائے گا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل ہو گیا ایک آدمی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا. اب جب وارثوں کے پاس وہ گیا مقتول تو اس نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری نیت نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی، لیکن قتل ہو گیا ہے، میری نیت نہیں تھی. اب وہ جو مقتول تھے کے ورثاء تھے وہ قصاص لینا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارثوں سے یہ بات کہی کہ اگر تو یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. چنانچہ مقتول کے ورثاء نے چھوڑ دیا، اس کو رہا کر دیا، معاف کر دیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ معاملات طے ہو جانے کے بعد پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو ہاتھ لگائیں، یا پھر قاتل جو ہے جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرے.
فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی کمی بیشی کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ، بڑا اچھا قانون دے دیا، اور دنیا میں امن و امان کرنے کا یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں، حیات، زندگی ہے۔ بظاہر تو ایک آدمی کی جان لینی ہے، بظاہر تو ایک آدمی کی جان لینی ہے، اور یہ فکرہ ایسا ہے اپنے معنوں کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، کہ عربوں کے جو ادیب اور شعراء تھے وہ اس آیت کو پڑھ کے اشعار اٹھے کہ کیسی خوبصورت ترتیب ہے، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ لینی تو بندے کی جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کی جان لینے میں تمہاری زندگی ہے، اس کو مارو گے تو بچو گے، اس کو مارو گے تو بگاڑ اور بڑھے گا، اس کو بچاؤ گے۔ قاتل کو بچانے کی ترکیب نہ کرو یا تدبیر نہ کرو، بلکہ جو جیسے قتل کیا ہے اس کو کی سزا دو گے تو تمہاری جان بچے گی، ورنہ نہیں بچے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لینے میں ہی زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مند لوگوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو۔ اب یہ دیکھیے آج کل قتل و غارت کا خون ریزی کیوں نہیں روک رہی؟ اتنا دھوکہ اور فریب اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ ہاں جی، مفاہمت کی پالیسی مفاہمت اس بات پہ ہے کہ سارے جتنے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر لو، کسی کو پوچھو نا۔ سب کو پتا ہے ٹارگٹ کلنگ کون کر رہا ہے، کون کون جماعتیں ہیں، کون ظالم لوگ ہیں، کون تباہی اور ہلاکت پھیلا رہے ہیں، کون یہ خون ریزی کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ سزا کسی کو نہیں دینی، اور سزا نہ دینے میں اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے کہ اگر اس کا اوسط نکالا جائے تو روزانہ 1-2 آدمی جو ہے وہ پاکستان میں قتل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک آدمی کو سزا دے دو قتل کی، دیکھتے ہیں کون پھر اس کی جرات کرتا ہے اس کے بعد قتل کرنے کی۔ یہاں پہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، سزا ملتی ہے قاتل کو قتل کرنے کی، کتنی قتل و غارت ہے یہاں پہ، یا کتنی خون ریزی ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو قاتل ہے اس کی زندگی لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے، اسے قتل کرو گے تو یہ خون ریزی رکے گی، اسے قتل نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، یہ قتل و غارت جاری رہے گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں نے عرض کی کہ اب یہ آگے جو مسائل ہیں یہ سارے بر کے حوالے سے ہیں کہ نیکیاں کام کیا ہے، اور مسلمان امت کے لیے ضابطہ حیات کیا ہے، کن کن معاملات میں کیسے کیسے انسان کو کام کرنے چاہیے۔ اب وہ ہیں الگ الگ، جس طرح ایک آئین ہے، دستور ہے، اس کی فلاں دفعہ میں یہ لکھا ہے، فلاں دفعہ میں یہ لکھا ہے، فلاں اس کی شک میں یہ ہے، بس اسی طرح الگ الگ مسائل ہیں۔ یہاں پہ قصاص کا مسئلہ آ گیا، اور اگلی آیت میں وراثت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جو ہے وہ کیسے تقسیم ہونی ہے، یا اس کی وراثت کا معاملہ کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔